الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. متفق علیہ. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے سترہ کے تعلق سے دو چیزیں بیان کی تھی. ایک تو یہ کہ سترہ شریعت میں کہتے کسے ہیں اور کون سی چیز آدمی کے لیے سترہ بنتی ہے، اور دوسرے یہ کہ سترہ کا حکم کیا ہے. اس لیے کہ اس میں علماء کے یہاں اختلاف ہے، سترہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب. واجب جو لوگ کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر آدمی سترہ نہ رکھے تو اس کا اثر اس کی نماز میں پڑتا ہے. اور سنت مؤکدہ عام طور پر علماء کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے کہ انہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. اور آپ عموماً آپ امام ہی ہوتے تھے، نماز جب پڑھاتے تھے تو بغیر سترہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. مسجد میں ہوتے تو مسجد کی دیوار آپ کے لیے سترہ ہوتی، اور جب میدان میں نماز پڑھتے یا عید کی نماز پڑھتے، سفر میں ہوتے، کھلی جگہ پر نماز پڑھتے تو بغیر سترہ کے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ سترہ کھلی جگہ پر جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سترہ لگانا واجب ہے. آج کی جو حدیث ہے اس میں بھی اسی کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تھے، یعنی عید کی نماز کے لیے جب عیدگاہ میں آپ جاتے تو نیزہ سترہ کے طور پر نیزہ لگانے کا حکم دیتے تھے. آپ حکم دیتے تھے کہ نیزہ سترہ کے طور پر نیزہ آپ کے آگے لگائے جائے، تو وہ آپ کے آگے لگایا جاتا اور آپ اس سے قریب ہو کر نماز پڑھاتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے. اور اسی طرح آپ سفر میں بھی کرتے تھے. میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ سترہ دو قسم کے لوگوں کے لیے، ایک تو امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے، دوسرے اکیلے منفرد جو آدمی نماز پڑھتا ہے چاہے وہ کسی طرح کی بھی نماز ہو اس کے لیے. جہاں تک امام کے پیچھے مقتدی حضرات کا معاملہ ہے تو ان کے لیے سترے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام کا جو سترہ ہے وہ مقتدیوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو امام اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے چاہے جتنی بھی صف ہو، تو امام کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے آگے سے اگر آدمی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ امام نے جو سترہ لگا رکھا ہے یہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے. تو اس حدیث میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھاتے تو آپ اپنے لیے، چونکہ امام تھے آپ، تو اپنے لیے سترہ لگواتے تھے، اور آپ کے پیچھے جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے کوئی سترہ نہیں ہوتا تھا، وہ آپ کے پیچھے ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا جو سترہ ہوتا تھا یہی ان کا سترہ ہوتا تھا. اور آپ یہ عمل عید کی نماز میں بھی کرتے تھے. اور اسی طرح عید کی نماز میں اگر دیوار ہے، چار دیواری ہے، دیوار کے آگے امام کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے تو یہی دیوار اس کا سترہ ہے. اسی طرح مسجد میں بھی اگر آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو مسجد کی جو دیوار ہے اس کے آگے یہ اس کے لیے سترہ ہے. اور اگر آگے کچھ نہیں ہے تب ضروری ہے کہ امام کے آگے سترہ لگایا جائے، چاہے وہ نیزہ ہو، چاہے وہ لکڑی لگایا جائے، چاہے سترہ جو ہم لوگ آج کل بنواتے ہیں لکڑی کا وہ لگایا جائے، لیکن امام کے آگے سترہ ہونا ضروری ہے تاکہ امام کی نماز بھی متاثر ہو اور مقتدیوں کی. سترہ کا فائدہ کیا ہے انشاءاللہ آگے حدیث آئے گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ سترہ کا
نمازی کے نماز پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک حکم یہ ہے پچھلی حدیث میں وَلْيَدْنُ مِنْهُ، سترہ جب آدمی لگا کر نماز پڑھے تو سترہ سے قریب ہو کر رہے۔ کتنا قریب ہو کر رہے؟ آدمی کی نماز جو نماز پڑھتا ہے اس کے اور سترہ کے درمیان کتنی جگہ ہو، یہ اصل میں مراد ہے، کتنا قریب ہو کر رہے۔ تو عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ جتنی دور میں آدمی سجدہ کر لیتا ہے، 3 ہاتھ کسی نے کہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ جتنی دور، شیخ باز وغیرہ لکھتے ہیں کہ جتنی دوری میں آدمی نماز سجدہ اپنا کر لیتا ہے اسی سجدہ گاہ کے آگے اس کا سترہ ہونا چاہیے۔ اس کو نمازی کا حرم بھی کہتے ہیں، یعنی یہ نمازی کی نماز کی جگہ، اس جگہ کے آگے اس کا سترہ ہونا چاہیے۔ اب اس سترے اور اس کی جگہ پر نمازی اور سترے کے بیچ میں سے اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے تو نمازی کو یہ حکم ہے کہ اس کو گزرنا نہ دے، اس کو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے جو مسجد بنائی تھی جس میں آپ نماز پڑھتے تھے پہلے، اس مسجد میں دیوار نہیں تھی، صرف درخت کے کھجور کے درخت کا تنا تھا اور اس کے اوپر سے کھجور کے پتے سے اس کو ڈھانک دیا گیا تھا، کوئی دیوار نہیں تھی۔ اس لیے اس سے مسجد کی جو جگہ تھی اس میں کتے بھی گزر جاتے تھے، جانور بھی گزر جاتے تھے۔ تو کتنا قریب آپ رہتے تھے اپنے سترہ سے آگے۔ کہتے ہیں اس حدیث سے وہ سمجھ میں آتا ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان بين مصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين الجدار ممر شاة، وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع۔ اس حدیث کو ذکر کیا ہے بیان کرنے کے لیے کہ نمازی اور اس کے مصلی کے درمیان، نمازی اور اس کے سترہ کے درمیان کتنی جگہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اس جگہ سے اور آپ کے سامنے جو دیوار ہوتی اس جگہ کے درمیان کتنی جگہ ہوتی تھی؟ ایک بکری کے گزرنے بھر، ایک بکری کے گزرنے بھر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک بکری آئی مسجد کے اندر داخل ہو گئی اور آپ کے آگے سے گزرنے لگی تو آپ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ آپ کے پیچھے سے گزری۔ غور کیجئے، یہ جانور کے معاملے میں، یہ جانور کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا کہ اس کو بھی آپ نے اپنے آگے سے گزرنے نہیں دیا۔ اور روکنے کے معاملے میں، یعنی گزرنے والے کو روکنے کے معاملے میں کتنی تاکید ہے، انشاءاللہ آگے کی حدیث میں آئے گا۔ اس سے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنی نماز کی حفاظت، نمازی کو خود اپنی نماز کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے، کیونکہ نمازی کے آگے سے جو آدمی گزرتا ہے اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ نمازی کے آگے سے جو آدمی گزرتا ہے اور زبردستی گزرتا ہے اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ گویا شیطان یہ آپ کی نماز خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آدمی نہ روکے اور گزرنے دے دے تو اس کی نماز کا آدھا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی آگے حدیث آئیں گی۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جب آدمی اپنے آگے سترہ رکھے تو کتنا سترہ سے قریب ہو۔ کسی حدیث میں ہے کہ تین ذراع یعنی 3 ہاتھ، کسی میں ہے اتنا کہ جہاں سے بکری گزر جائے بس اتنی جگہ، یعنی بہت زیادہ، اتنا زیادہ قریب ہو کہ صرف اس کو سجدہ بھر جگہ ملے، اتنا اپنے سترہ سے قریب ہو۔ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اس طرح آدمی اہتمام کرے گا سترہ کا تو اس کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ گزرنے والے کو اپنے آگے سے روک دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس میں تساہلی برتتا ہے اور سترے کا اہتمام نہیں کرتا، میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ سترہ کے لیے کچھ جگہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، وہاں بھی آپ کو سترے کے لیے کوئی بھی چیز، کھڑی کوئی چیز ہو
چاہے بوتل پانی کا بوتل ہی ہو، چاہے کوئی لکڑی ہی ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کے آگے پردہ بن جائے وہ اسے سترا کہتے ہیں۔ مسجد میں چونکہ مسجد میں اس طرح عمومی طور پر سترا لگانے سے ڈسٹرب ہوگا، اس لیے مسجد میں یہ حکم ہے کہ آدمی پہلے تو نماز پڑھنے والا ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بچے جو عام گزرگاہ ہو، جہاں سے لوگ زیادہ گزرتے ہوں، تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ گزرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نمازی کو دیکھیں اور گزریں تو اچھی خاصی آگے کی جگہ سے گزرے جس کے بارے میں کہا جائے کہ گزرنا نہیں ہے۔ مثلاً آدمی پیچھے کی صف میں وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور یہاں سے کوئی گزرے تو اسے گزرنا نہیں کہا جاتا شریعت کے ذریعے۔ گزرنا یہ کہتے ہیں کہ بہت قریب ہو، نمازی سے بہت زیادہ قریب ہو۔ اگر بہت آگے سے 2 صف 3 صف آگے سے گزر رہا ہے تو اسے گزرنا نہیں کہتے ہیں شریعت کی نگاہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے قریب سے آدمی گزرے یہ ممنوع ہے، تو گزرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی نماز پڑھنے والے کو اس بات یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اگر وہ نماز پڑھے تو آگے والا اس کے لیے سترا بن سکتا ہے، اس کو بھی شریعت میں سترا کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور بیٹھا رہے تو اس کو بھی شریعت میں سترا کہتے ہیں۔ یہ سب شکلیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد نماز پڑھتے تو اپنے شاگرد نافع سے کہتے کہ تم آگے بیٹھے رہو، اور نماز پڑھ لیتے تب ان کے شاگرد نافع وہاں سے اٹھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافع جو ہے وہاں ان کے سترا بن جاتے تھے۔ تو مسجد میں جنرلی اگر ہم سترا رکھنے کا ہے تو مسجد کا نظام بھی گڑبڑ ہوگا، اس لیے مسجد میں آدمی کو چاہیے کہ خود وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں گزرنے والے کو بھی ڈسٹرب نہ ہو اور جہاں اس کی نماز بھی محفوظ رہے۔ اور اگر دیوار سے قریب ہو کے آدمی پڑھتا ہے تو سب، یا کھمبے کے پیچھے پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ قریب ہو کر پڑھے۔ حکم ہے وَلْيَدْنُ مِنْهُ، اس سے قریب ہو کر پڑھے۔ اور اس قریب ہونے کو کیا کہا ہے کہ کم سے کم اقل ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، کم سے کم 3 ہاتھ۔ اور کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مکے والوں کے بتوں سے پاک کیا تو اس کے بعد کعبہ میں داخل ہو کر وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو اس جب آپ نے نماز پڑھی، کہتے ہیں کہ آپ نے کعبے کی جو سامنے کی جو دیوار تھی اس دیوار کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ آپ کے اور کعبے کی دیوار کے درمیان کتنی جگہ تھی؟ 3 ہاتھ۔ آپ کے اور کعبے کے درمیان جو جگہ تھی وہ صرف 3 ہاتھ۔ کہا اس سے استدلال کیا ہے لوگوں نے کہ آدمی اور اس کے سترا کے درمیان جگہ کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم جتنی، میں نے کہا جتنے میں آدمی سجدہ کر لے اتنا قریب ہونا چاہیے سترے سے۔ یہ بھی سترے رکھنے کے آداب میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، حدیثیں پڑھنے اور ان کے احکام کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔